فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا جو لمکا ہے اس کو بجانے کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ سے زائد انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، ان کو نبوتیں عطا کی، ان کو علاقے دیے، ان کو کتابیں دی. ہر پیغمبر اپنے دور میں اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتا رہا. ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے بہت سی دشمنیاں، بہت سی مصیبتیں اور بہت سی آزمائشوں کا سامنا کیا. ہر نبی کو مارا بھی گیا، اس کو ستایا بھی گیا، اس کے خلاف اس کے اپنے بھی ہوئے، اس کے خلاف اس کے بیگانے بھی ہوئے. سیدنا نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کی زمین پہ پہلے نبی آئے. نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی آئے. لوگوں نے نوح علیہ السلام کو بھی بڑا ستایا ہے، ان کو بھی بڑا مارا ہے. اتنا مارتے کہ سیدنا نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، بستی سے اٹھاتے، بستی سے باہر کہیں دور جا کے پھینکتے. نوح علیہ السلام کو جب ہوش آتا تو پھر واپس آ کر اپنی قوم کو سمجھانا شروع کر دیا. تقریباً 950 سال کا عرصہ انہوں نے ایک بستی کو سمجھایا. دعوت ایک تھی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. ہر نبی کی بیسک دعوت یہ تھی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی عبادت کے لائق نہیں. چاہے وہ کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی عام ہو، چاہے کوئی غاز ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، چاہے کوئی مورتی ہو، عبادت صرف اللہ کا حق ہے. جو یہ حق کسی اور کو دے گا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا. اور اللہ رب رحمان ہر انسان کو معاف کر دیں گے، لیکن اس بدبخت انسان کو معاف نہیں کروائیں گے جس نے اللہ رب رحمان کے ساتھ شرک کیا ہو. تو اسی لیے ہر پیغمبر نے بیسک اور بنیادی پہلی دعوت یہی کی ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی زمین پہ رہ کر شرک نہ کیا. کیونکہ ممکن ہے اللہ زانی کو معاف فرما دے، اللہ شرابی کو معاف فرما دے، اللہ چور کو معاف فرما دے، ڈکیت کو، اللہ ظالم کو بھی معاف فرما دے، لیکن اللہ نے مشرک کو معاف نہیں کرنا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَلَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ اپنے وعدوں کو بدلا نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے اس شخص پہ جنت کو حرام کر دیا ہے جس نے اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کی ذات کے اندر کسی نبی کو، کسی ولی کو یا کسی دوسری ہستی کو شریک ٹھہرایا ہے. اب شریک کسے کہتے ہیں؟ شریک شرک سے نکلا ہے. شریک ایک کام جس کو 2 بندے سنبھالیں، ایک فیکٹری ہے، اس کا اگر ایک مالک ہے تو وہ ایک، اگر اس نے 5% پہ بھی کسی کو شیئر دے دیا ہے اب وہ اس کا شریک ہے.
یعنی اب وہ فیکٹری کا مالک اکیلا مالک نہیں رہا، وہ اپنے فیصلے لینے کے لیے اس 10% والے کا محتاج ہے کسی حد تک، کیونکہ اس نے اس پہ انویسٹ کیا ہے، اس نے اس پہ خرچ کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کہے اللہ بھی بارش برساتا ہے، زمین والے بھی بارشیں برساتے ہیں، تو یہ اللہ کی صفات کے اندر انسانوں کو شریک ٹھہرا ہے۔ ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے اس چیز کا بیسک پیغام دیا ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے در کے محتاج ہیں، اس کے در کے منتظر۔ آج ہم ایک پیغمبر کی داستان کے اوپر پیار سے، محبت سے انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، چاہے آج ہم تھوڑے سے بھائی بیٹھے ہیں، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ ایسی باتیں اور وہ دعوت آپ تک پہنچا سکوں جس کی وجہ سے نبیوں کے لوگ دشمن بن گئے۔ اگر آج بھی ہم اپنی بستی کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، ایون اپنے رشتہ داروں کے اندر اسی دعوت کو بیان کریں گے، لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ وہ دعوت کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کے اندر پرورش پائی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتوں کا کاریگر تھا۔ کیا تھا؟ بت بنانے والا، باپ مورتیاں بناتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی سی ہوش سنبھالی، باپ نے بیٹے کو بزنس کی جگہ پہ بھیجا، بیٹا دکان پہ جا کے بیٹھتا ہے، باپ مورتیاں بیچتا ہے۔ یہ سارا منظر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، اے لوگوں تم ان مورتیوں کو کیا کرتے ہو؟ کہا ہے ابراہیم ہم اپنے پیسوں سے ان کو خریدتے ہیں، پھر ان کو سنبھالتے ہیں، ان کو سجا سجا کے رکھتے ہیں، ان کے گلے کے اندر مالائیں ڈالتے ہیں، ان کے سامنے کھانے رکھتے ہیں، ان کے سامنے نذرانے رکھتے ہیں۔ نذرانے کیوں رکھتے ہو؟ کھانے کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں نعبدون، کیونکہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے اپنی التجائیں رکھتے ہیں، ہم ان کے سامنے اپنی پکاریں رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام سوال پیدا کرتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، ایک ایسی مورتی جس کو بنانے کے لیے وہ تمہاری محتاج، اپنے ہاتھوں سے تم نے مٹی کو گویا، اپنے ہاتھوں سے تم نے پتھر کو تراشا، پھر پتھر کی مورتی بنائی، پھر اسی مورتی کو تم نے اپنے پیسوں سے تم نے خرید لیا، پھر اس کو اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے، گھر میں لے جانے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، گھر میں سجانے کے لیے وہ تیری محتاج، وہ ہماری محتاج۔ جب گھر میں سجا کے رکھ دیا پھر تم سب اس کے محتاج۔ پتھر کو بنایا آپ نے، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے سجایا، اپنی جیب کی قیمت سے اس کو خریدا، پھر اس کو اپنے سامنے رکھا، پھر تم اس کی عبادت کرنے لگے۔ یہ تو عقل کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو پتا چلا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے ابا جان، میرے پاس وحی کا علم آنا شروع ہوا ہے، اللہ رب الرحمن نے میری طرف وحی کی ہے
کا آپ کو علم نہیں ہے، اللہ رب الرحمن نے مجھے علم دی ہے۔ یہ جو مورتیاں تم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، یہ جو معبود تم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اصل میں تم مورتیوں کی عبادت نہیں کر رہے، اصل میں تم ان بتوں کی عبادت نہیں کر رہے، اصل میں تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو۔ اصل میں کس کی عبادت کر رہے ہو؟ شیطان کی عبادت کر رہے ہو۔ آگے کیا کہا؟ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے ابا جان، ادب دیکھیے، باپ ہے، دعوت دی جا رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہا، گستاخی نہیں کی۔ ادب دیکھیے والد کا، کیا کہا؟ اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، 2 مرتبہ ایسے کہہ دیا۔ کیا کہا؟ مجھے ڈر ہے اگر آپ اسی طرح بتوں کی عبادت کرتے کرتے، اسی طرح ان مورتیوں کو پوجتے پوجتے دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اللہ الرحمن آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کو معاف، بات سمجھنے والی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، باپ مشرک ہے، بیٹا نبی ہو، باپ مشرک ہو، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں ایک نظریہ بنا ہوا ہے، نام کے ساتھ سید لگ جائے، نام کے ساتھ سید لگ جائے، پھر وہ چاہے جوئے کھیلتا پھرے، پھر وہ شرابیں پیتا رہے، پھر وہ شراب کباب کی محفلوں کے اندر ناچتا اور کودتا دکھائی دے، لیکن ہمارے لیے وہ ولی ہوتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ والے ایسے نہیں ہوا کرتے۔ اللہ والوں کو دیکھنے سے خدا یاد آیا کرتے ہیں، اللہ والے کام کیا کرتے ہیں، اللہ والے شیطان والے کام نہیں کیا کرتے۔ ہاں، اگر اللہ کے ولی کی پہچان کرنی ہو، اللہ کا قرآن کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم على صلواتهم يحافظون، وہ نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ فضولیات سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے ولی ناچنے والے، اس سب میں لگا میری بات، اللہ کے ولی ناچنے والے، اللہ کے ولی گانے والے، ڈول کی تھاپ کے اوپر ناچنے والا شیطان کا دوست ہو سکتا ہے، لیکن رحمان کا دوست سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ڈول کی تھاپ پہ ناچنے والا شیطان کا دوست ہو سکتا ہے، لیکن رحمان کا دوست، رحمان کا دوست راتوں کو کون؟ رحمان کا دوست کون ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورۃ الفرقان ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ نے اپنے دوستوں کا تعارف کروایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے دوست وہ ہوتے ہیں جب رات کی تیسری وقت آتا ہے، ان کی پشتیں، ان کی کمریں بستر پہ نہیں لگتی، وہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے نمازیں ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ جو آپ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اصل میں یہ بتوں کی عبادت نہیں، اصل میں آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا آغب انت عن آلہتی۔ اب باپ آگے سے کہہ رہے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں بات کی، باپ نے کیا کہا؟ آغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ وقت ہو رہا ہے، بس مختصر 2-3 باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی۔ باپ نے کہا ابراہیم باز آ جا، باز آ جا، اگر تو اس کام سے باز نہ آیا لأرجمنک، میں تمہیں قتل کر دوں۔ کیا کر دوں؟ کیا کر؟ آپ ادھر دیکھیں، ادھر میری طرف توجہ کریں، بس 5-7 منٹ اور ہم نے بات کر لی۔ اگر آپ نے اس بات سے اعراض نہ کیا، بتوں کی خلاف ورزی سے باز نہ آئے، باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کروں گا؟
قتل کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام علیک. کیا کہا؟ سلام علیک. سلام کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک سلام وہ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم. ایک سلام دعائیہ طور پہ ہوتا ہے جب ہم نماز میں سلام دیتے ہیں وہ دعا والا سلام ہے. ایک سلام وہ ہوتا ہے جب کسی سے راہیں جدا کرنے لگے, جب کسی سے تعلق ختم کرنے لگے, جب کسی کو چھوڑنے لگے. کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے میاں. کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے میاں سلام ہے. بس آج کے بعد ہماری راہیں جدا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑنا گوارا کر لیا, گھر کو چھوڑنا گوارا کر لیا, لیکن اللہ کی توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا. آپ قرآن کا ایک اور مقام پڑھتے ہیں. اللہ الرحمن ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اے میرے پیغمبر, میں جو قرآن آپ پہ نازل کیا ہے میں آپ کو یہ کہتا ہوں, حکم دیتا ہوں, آپ ابراہیم علیہ السلام کی باتیں پہ تلاوت کیجیے. کون ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام. کون ابراہیم علیہ السلام؟ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. ابراہیم علیہ السلام, وہ ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کو اکٹھا کیا. باپ بھی کھڑا ہے, قوم والے بھی کھڑے ہیں. کیا کہا؟ ما تعبدون. اے میری قوم کے لوگوں, اے میرے ابا جان, سوال کا جواب دیجیے. ما تعبدون, تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قوم والوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. اے ابراہیم, ہم اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں. کیوں عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا. کوئی دلیل نہیں ہے, بس ہمارے آباء و اجداد اس کی عبادت کرتے رہے, ہمارے باپ دادا اس کی عبادت کرتے رہے, اسی وجہ سے ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے آگے سوال پیدا کیا. کیا کہتے ہیں؟ هل يسمعونكم اذ تدعون. اے میری قوم کے لوگ, ایک سادہ سا سوال ہے. هل يسمعونكم, تم ان کو سناتے ہو, ان کے سامنے دعائیں کرتے ہو. هل يسمعونكم, هل يسمعونكم اذ تدعون. جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ یہ پتھر, یہ مورتیاں, یہ بت, جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ دوسرا سوال کیا کیا؟ قالوا او ينفعونكم او يضرون. کیا یہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ قوم کی بولتی بند ہو گئی. اسی طرح اللہ کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ایک اور دربار میں گئے, وہاں پہ بھی دیکھا تو کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں. نمرود کا دربار ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ نمرود کہتے ہیں میں رب علم تر الی الذی ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. نمرود کا دربار سجا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے نمرود, تو خدا کیسا خدا ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے, وایمیت, اور مارتا بھی ہے. نمرود نے کیا کیا؟ ایک ایسا شخص جس کو پھانسی کا آرڈر ہو چکا تھا, جس کی موت فائنل ہو چکی تھی, اس کو آزاد کر دیا. اور ایک ایسا شخص جس کی آزادی کا اعلان ہو چکا تھا, اس کو موت دے دی. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے. مشرک کو عام لفظوں میں سمجھ نہیں آتی, چھوٹی موٹی دلیل مشرک کا دماغ نہیں چلاتی. مشرک کا دماغ چلانے کے لیے دلیل کی بڑی دلیل چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ربی الذی, میرا رب وہ ہے, فأتی بہا من المشرقی, جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. فأتی بہا من المغرب, پوری قیامت تک کے لیے, وقت کے لیے نہیں کہتا, ایک دن کے لیے ایسا کرنا. تو آج سورج کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر کے دکھا. فبہت الذی کفر, رب کا قرآن کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ مثال دی تو کافر کی بولتی بند ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کیا سوال کر رہے تھے؟ هل يسمعونكم اذ تدعون. کیا تمہاری یہ پکار کو سنتے؟ یہاں تک تو آپ کو میری دعوت لگی بڑی اچھی, لیکن اب میں ہمارے اپنے اس معاشرے کا تھوڑا سا محاسبہ کرنے 10-2-3 منٹ کے اندر
جہاں ہم جن کو پکارتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا سوال پہ غور کرنا ہے، هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا تم جن کو پکارتے ہو یہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں، او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں نفع دیتے ہیں نقصان دیتے ہیں۔ آج اپنی اصلاح کر کے جانا ہے، ہم نے قربانی کرنی ہے، قربانی کا درس سیکھنا ہے۔ قربانی درس کیا دیتی ہے، قربانی سبق کیا دیتی ہے، قربانی لیسن کیا دیتی ہے؟ قربانی کا بیسک سبق یہ ہے اللہ کی توحید کو سمجھنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کو حاجت روا، اللہ کو مشکل کشا سمجھنا۔ ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں، هل يسمعونكم، آئیے آج ایک ایسی ہستی جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بزرگ ہے، ایک اللہ والا ہے، جب تک وہ زندہ تھا وہ ان کے کپڑے اتارنے کے لیے نیک ان کے قریب جاؤ، اپنے کوئی بھی بزرگ اپنے کپڑے اتارنے نہیں دے گا، کوئی بھی بزرگ اپنے کپڑے آپ کو اتارنے، کیونکہ بزرگ اللہ کا زندہ ہو اس کے کپڑے اتارے جائے، بزرگ کپڑے اتارنے دے گا؟ کیوں جی بزرگ کپڑے اتارنے دے گا؟ نہیں، کپڑے نہیں اتارنے دے گا۔ اب یہی بزرگ حضرت صاحب، یہی پیر صاحب، یہی بادشاہ، یہی وزیر، یہی مشیر، یہی مولوی صاحب، یہی عام، یہی خاص فوت ہو گیا ہے، جسم سے روح کا پرندہ اڑ گیا ہے، اب یہی حضرت صاحب ان کے کپڑے اتارے نہیں جاتے، بلکہ کپڑے سمجھ رہے، کپڑے کیا کیے جاتے ہیں؟ کپڑوں کو کاٹ کے اتارا جاتا ہے۔ لیکن بزرگوں نے کبھی یہ نہیں کہا او اللہ والو کیا کر رہے ہو، جب تک میں زندہ تھا میں بڑا غیرت مند انسان تھا، تم میرے کپڑے کیوں کاٹ کے اتار رہے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک کی ذات ہے زندہ رہنے والی، کل من علیہا فان، اللہ کے سوا ہر شخص کو موت آنی ہے، ہر نبی کو موت آنی ہے، ہر ولی کو موت آنی ہے، ہر ولی بے بس ہے، ہر نبی بے بس، کس کے در کا محتاج ہے؟ اللہ فرماتا ہے، قرآن ہے، میں اپنی طرف سے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہر نبی، ہر ولی، ہر عام، ہر خاص، ہر پیر، ہر مولوی کس کے در کا محتاج؟ اللہ فرماتے ہیں میرے در کے محتاج۔ بات بولتے نہیں لگی، غلط بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ بزرگ فوت ہو گئے، ان کے کپڑے کیسے اتارے گئے؟ کاٹ کے اتارے گئے۔ بزرگ زندہ تھے، چل کے قبرستان جایا کرتے تھے، دعائیں کرتے ان کے لیے، بزرگ زندہ تھے، مسجد میں جایا کرتے، بزرگ زندہ تھے، اللہ کے ولی زندہ تھے، سارے کام اپنے خود کیا کرتے تھے، لیکن بزرگ نہایا بھی خود کرتے تھے۔ اب بزرگوں کو نہلانے کے لیے سمجھیے، بزرگ نہلانے کے لیے کس کے محتاج؟ ہمارے محتاج ہے نا، میت خود تو نہیں نا غسل کرتی، کس کی محتاج ہے؟ ہماری محتاج ہے، غسل دینے کے لیے ہماری محتاج ہے، پانی ڈالنے کے لیے ہماری محتاج۔ اب غسل دے لیے، اب گئے بزرگوں قبرستان کی طرف چل کے خود جائیے، آپ روزانہ صبح شام جایا کرتے تھے، قبر والوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، آپ بھی خود جائیے، نہیں پھر چارپائی پہ لٹایا جائے گا، پھر کندھوں پہ اٹھایا جائے گا، پھر قبرستان میں لے جایا جائے گا، پھر مورتی، پھر یہ میت سامنے پڑی ہے۔ اب بے بس اتنی ہے، لاچار اتنی ہے، جب کوئی بھی نماز پڑھی جائے اس کے اندر سجدہ کیا جاتا تھا، بزرگ زمین کے اوپر ہے، میت سامنے پڑی ہے، لیکن اللہ توحید میں اتنا غیرت مند ہے، اللہ نے کہا جنازے کے اندر سجدہ کیوں نہیں ہے؟ سجدہ مجھ کو کرو گے، لیکن ممکن ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مورتی اس میت کو سجدہ کر رہے ہیں، میں اب اتنا توحید کے اندر غیرت مند ہوں، اگر میت سامنے پڑی ہو میں اب جنازے کے اندر بھی سجدے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب بزرگ کو قبرستان میں لے کے گئے، قبر میں اتارنے تک کے لیے، اس وقت تک بزرگ ہمارے محتاج، مٹی ڈالنے تک ہمارے محتاج، جب مٹی ڈل گئی بزرگ نیچے چلے گئے، اب ہم یہ سمجھ آئی، اب ہم اس کے محتاج۔ میں یہی سوال کروں گا، هل يسمعونكم اذ تدعون، جن کو تم پکارتے ہو کیا وہ تمہاری پکار نہیں سمجھ آئی؟ جن کو تم پکارتے ہو تمہاری پکار سنتے؟